السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان اپنی حلال کمائی سے اخلاص کے ساتھ صرف ایک کھجور کا صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اسے قبول کر لیتے ہیں، پھر اسے بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی اس کھجور کا بہت زیادہ ثواب اور اجر اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، یعنی کہ لرزتی تھی اور کانپتی تھی۔ پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین کو تھامے رکھے، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور وہ کہنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا، لوہا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پوچھا، لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا، آگ۔ پوچھا، کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا، پانی۔ پوچھا، پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا، ہوا پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پوچھا، ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ انسان کی ہر ایک سانس کے عوض میں اس پر روزانہ صدقہ دینا لازم ہے جس میں سورج نکلتا ہے، یعنی کہ وہ صحیح سلامت ہو جس دن۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا زیادہ صدقہ دینے کے لیے ہمارے پاس گنجائش کہاں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کے دروازے زیادہ ہیں، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، بہرے شخص کو بات سمجھا دینا، نابینا شخص کی رہنمائی کر دینا، کسی کام کے سلسلے میں رہنمائی مانگنے والے کی رہنمائی کر دینا، اپنی ٹانگوں کی مضبوطی کی وجہ سے مدد مانگنے والے پریشان حال کے لیے کوشش کرنا، اس کی مدد کرنا، اپنے بازوؤں کی مضبوطی کی وجہ سے کمزور شخص کے لیے وزن اٹھا دینا، یہ سب تمہاری طرف سے تمہارے نفس کے لیے صدقہ ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ صدقے کی برکت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ میں ایک سٹوری شیئر کرتی ہوں کہ بنی اسرائیل کا ایک راہب جو ہے نا، وہ گرجے میں 60 سال تک عبادت کرتا رہا۔ ایک روز اس نے گرجے سے زمین کو دیکھا، یعنی کہ جو عبادت گاہ تھی، اس نے اونچائی سے وہاں پر زمین کو دیکھا تو وہ اس سے بہت ہی اچھی لگی، جس کی وجہ سے زمین پر چلنے کی تمنا جو ہے نا اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ راوی کہتا ہے کہ راہب ایک روز ایک روٹی لے کر گرجے سے نیچے زمین پر اتر آیا اور زمین پر چلنے لگا۔ اسی اثناء میں ایک خوبصورت لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی، حتیٰ کہ وہ اس خوبصورت حسین و جمیل لڑکی پر فریفتہ ہو گیا، یعنی کہ اس سے محبت ہو گئی، اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ موت و حیات کی کشمکش میں ایک سائل نے اس سے سوال کیا تو اس راہب نے وہ روٹی اس کو دے دی، یعنی کہ صدقہ کر دیا۔ پھر اس کی 60 سال عبادت اور اس کے ایک گناہ کا وزن کیا گیا۔ وہ ایک گناہ 60 سال کی عبادت پر غالب آ گیا، یعنی کہ جو ایک نظر اس کی اس لڑکی پر پڑی اور اس سے محبت ہو گئی، اور جو 60 سال کی عبادت تھی وہ ایک نظر لڑکی پر ڈالنے کی وجہ سے وہ دونوں جو ہے نا برابر ہو گئے۔ پھر اس کی آخری نیکی سائل کو روٹی دینے والی لائی گئی اور اسے اس کی 60 سال عبادت کے ساتھ شامل کر کے اس کا وزن کیا گیا، تو اس کی عبادت اس کے ایک گناہ پر غالب آ گئی، یعنی کہ وہ جو اس نے صدقہ دیا تھا وہ زیادہ بھاری پڑا اس 60 سال کی عبادت سے۔ تو صدقے کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ صدقے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ صدقے کو کیوں
اتنی ترجیح دیتا ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ صدقہ کرے، یہ والی نیکی وہ زیادہ کرے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، اے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکیوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ سورۃ المنافقون میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ پاک کی ذات مجھے دوبارہ سے دنیا میں بھیج دے تو میں صدقہ کروں گا، یعنی کہ میں صدقہ والی جو نیکی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کروں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی یا کرتی ہے کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم و ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، یعنی کہ جو اس کا اجر ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس لیے وہ صدقہ کثرت سے کرنے کی خواہش کرے گی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ صدقے کو کثرت سے کیا جائے، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقے کے 10 فوائد جو ہے نا میں یا پھر یوں کہہ لیں کہ صدقے کے جو 10 بینیفٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پہلا یہ کہ آفات اور جو مصیبتیں ہیں نا ان سے ریلیٹڈ جو ہے نا صدقہ انسان کی ڈھال بن جاتا ہے۔ جو انسان کثرت سے صدقہ کرتا ہے نا تو اس پر اچانک آفات اور مصیبتیں نہیں آتی، اور اگر ہوتی بھی ہیں تو بہت کم ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ ڈھال بن جاتا ہے، اس میں اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ نمبر 2، عزت و ناموس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس کی حفاظت کرتا ہے ہمیشہ اور اس کی عزت رکھتا ہے کیونکہ وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے صدقے کے ذریعے سے، تو اللہ پاک بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ نمبر 3، ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہو جائے یا آپ کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ صدقہ دیں، تو جب انسان صدقہ دیتا ہے تو کافی حد تک پرابلم سولو ہو جاتی ہے اور وہ مصیبت اور وہ بیماری یا پریشانی جو ہے نا وہ ٹل جاتی ہے۔ نمبر 4، مال میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ جب اپنے مال سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں میں تقسیم کرتے ہیں، دوسروں میں آسانیاں بانٹتے ہیں مال کے ذریعے سے، تو اللہ پاک آپ کے رزق میں بھی برکت فرماتا ہے۔ نمبر 5، فرشتوں کا مال میں کثرت کے لیے دعا گو ہو جانا ہوتا ہے، یعنی کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے زیادہ سے زیادہ تو فرشتے اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں کہ اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، کیونکہ یہ تیری محبت میں تیرے لیے، تیرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ نمبر 6، یہ جو ہے نا دل کی سختی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ جو مال ہے نا وہ انسان کے دل میں ایک قسم کا لالچ پیدا کرتا ہے، دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے۔ تو جب انسان صدقہ کرتا ہے کثرت سے، ایک تو انسان اس کے دل سے لالچ ختم ہو جاتی ہے، دوسرا دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، تیسرا اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا کی چیز ہے، دنیا میں ہی رہ جانی ہے، تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسری مخلوق کے لیے اس چیز کے ذریعے سے آسانیاں پیدا کرے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتا ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے نا وہ ٹھنڈا کرنے کی وجہ بنتا ہے صدقہ دینا۔ نمبر 8، بری موت سے حفاظت کی وجہ بنتا ہے، کیونکہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں نا کثرت سے تو وہ ناگہانی جو آفات ہوتی ہیں نا ان سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو اچانک جو موت ہوتی ہے، اچانک موت ایکچوئل میں جو ہے نا ایک بری موت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بیمار ہو تو اوبویسلی وہ مینٹلی ریڈی ہوتا ہے، لیکن اگر اچانک سے ایک صحت مند انسان آپ کے بیچ میں سے چلا جائے تو وہ زیادہ شاکڈ ہوتا ہے اور زیادہ اس سے دوسرے انسان کو یا ریلیٹیوز کو یا چاہنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور نمبر 9، عذاب قبر اور جہنم سے جو ہے نا نجات کی وجہ بنتا ہے یا پھر حفاظت کی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 10، قیامت کی آگ برستی گرمی میں ٹھنڈا سایہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صدقہ دینے والا ان 7 لوگوں میں ہوگا جو عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔ تو قیامت کی گرمی میں جو ہے نا وہ جو برستی آگ ہوگی، جو بہت زیادہ گرمی ہوگی، تو اس سے جو ہے نا صدقہ دینے والے بچ جائیں گے، وہ نجات میں ہوں گے۔ صدقہ دینے کا ایک اور جو بہت بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا صدقہ دینے والا جو انسان ہے نا وہ بہت اچھا محسوس کرتا ہے جب وہ صدقہ دیتا ہے۔ تو جو صدقات ہیں نا وہ اس انسان کو بہت اچھا محسوس کرواتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صدقہ انسان کو غنی کرتا ہے، جو اسے محبوب ہے اس کی زنجیروں سے آزاد کرتا ہے۔ پیسہ سب کو محبوب ہوتا ہے، انسانوں سے آپ کسی غرض کی وجہ سے محبت کرتے ہیں یا کسی رشتے کی وجہ سے، مگر پیسے سے محبت کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اپنی ذات۔
میرا ہے سب کچھ، اوکے. تو اپنی ذات کی وجہ سے نا ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں کہ مجھے کوئی پرابلم نہ آ جائے، میرے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو میں اس کو یوز کر لوں گا، اوکے. اس کے ذریعے سے میں اپنی پرابلم کو سولو کر لوں گا. اس کی وجہ سے میری ساری عزت ہے، اس کی وجہ سے میں جو ہے نا اسٹیبل ہوں، اس کی وجہ سے میں کسی پرابلم کو فیس نہیں کر رہا، اور اگر کر بھی لوں تو بہت آسانی سے ڈیل کر لوں گا. تو میری ذات کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی جب میں بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کر کے رکھوں گا. تو یہ جو ہے نا، یہ جو صدقہ ہے نا، وہ انسان کو اس میں سے آزادی دلاتا ہے. صدقہ ہمارے دل کو اس محبت سے آزاد ہونا سکھاتا ہے، اپنی ذات سے، یعنی کہ اپنی ذات سے بے حد محبت، اس سے آزاد ہونا سکھاتا ہے. ایک طرح سے اپنی ذات سے بہت زیادہ محبت بھی نا ایک قسم کا خوف ہوتا ہے، تو وہ اس خوف سے انسان کو آزاد ہونا سکھاتا ہے صدقہ دینا. اور جب دل یہ سیکھ لے تو کبھی نہ کبھی وہ دوسری محبتوں سے بھی غنی ہو ہی جائے گا. یعنی کہ اگر آپ جو ہے نا، مال ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، اور جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کی محبت کم ہوتی جاتی ہے. اور جب اس کی محبت کم ہوتی ہے، اور جب وہ جن لوگوں میں وہ صدقات تقسیم کرتا ہے ان کے اندر جو وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اوبویسلی وہ ایک طرح سے بلیسنگس جو شیئر کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کو وہ بلیسنگ ریسیو بھی ہوتی ہیں، وہ محسوس بھی کرتا ہے. تو جب وہ خوشی اس کو ملتی ہے نا، تو اس کے سامنے وہ پیسہ اکٹھے کرنے والی خوشی جو ہے نا، وہ بے معنی ہو جاتی ہے، بے مقصد ہو جاتی ہے. تو ایکچوئل میں پھر اس سے وہ چیز مل جاتی ہے لائف میں کہ واو دس از سم تھنگ ایلس. تو یہ جو ہے نا ایک بہت خوبصورت چیز ہے کہ میں اس پیسے کے ذریعے سے کچھ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہوں. اور جب وہ صدقات دینے لگتا ہے، اور جب اس کا جو دل ہے وہ پیور ہو جاتا ہے، بالکل خالص ہو جاتا ہے اور مخلص ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے، وہ بغیر کسی وجہ کے دوسرے لوگوں کی مدد کرنے لگتا ہے یا دوسرے لوگوں میں صدقات تقسیم کرنے لگتا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا ایکچوئل میں اسے اس کے رب کے قریب کر دیتی ہے. تو جب وہ رب کے قریب ہوتا ہے تو اس کے لیے لائف جو دنیا والی زندگی ہے اوبیسلی میٹر کرتی ہے، لیکن اتنی زیادہ میٹر نہیں کرے گی. وہ اس کے اوپر، اس کی حواسوں پر سوار نہیں ہو جائے گی. اس سے یہ خوف نہیں ہوگا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. تو اسے ایک خوشی محسوس ہوگی، اور کل کو اگر اس کے لیے کوئی پرابلمس ہوئی بھی لائف میں، تو وہ لوگ، آپ یقین کریں، وہ لوگ جن کی آپ ہیلپ کرتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور آپ کی مدد کے لیے آئے گا. تو ایک طرح سے آپ معاشرے میں اپنے لیے ایک ریسورس بھی بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہیومن ریسورس بھی بنا رہے ہوتے ہیں جو آپ کی ہیلپ کے لیے آ سکتے ہیں کسی بھی مشکل وقت میں. اوبیسلی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو سب کی مدد کرتا ہے، اور وہی ہے جو دلوں کو نرم بھی کرتا ہے اور سخت بھی کرتا ہے. تو صدقات ایک ایسی چیز ہے، یا جو صدقہ کرنا ہے ایک ایسا عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، جس کے بینیفٹس نہ صرف آپ کو اس دنیا میں ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا. ویورز، اگر اس چھوٹی سی ویڈیو نے آپ کی لائف میں تھوڑی سی بھی ویلیو ایڈ کی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جن ویورز نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں،